ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی جتنی پیش گوئیاں فرمائیں وہ نصف النہار کی طرح سب کے سامنے ضرور پذیر ہوئیں، اور کوئی ایک بھی ان 1500 سالوں میں غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی بہت سی پیش گوئیاں فرمائیں، تفصیلات کسی وقت پھر بیان کریں گے، مسئلے کی توضیح میں کر رہا ہوں۔ آپ نے جو بھی بیان فرمایا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جیسے آپ فرما رہے تھے اسی طرح ہی آج واقع ہو رہے ہیں، اور یہ تمام معاملات کا اسی طرح واقع ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا مرزا قادیانی کے الہام کہ وہ جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جو الہام دعویٰ کرتا ہے خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے اگر الہام ہو تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ خدا کی طرف سے آنے والا الہام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تین تقسیم فرمائی فاتح قادیانیت سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الہام کاذبہ، وہ الہام سیادیہ، وہ الہام شیاطینیہ، یہ تینوں الہام ہیں جو صرف اور صرف مرزا قادیانی اور ان جیسوں کو ہوتے رہے، جنہوں نے تمیز نہیں کی اور اللہ جل جلالہ کی پھٹکار ان پر پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیش گوئیاں جو زبان نبوت سے نکلی اسی طرح ہو کے رہی۔ مولانا صاحب نے بڑی اہم بات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کے مضبوط علم ہو اس کا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، ایک کم عمر بچی تھی مرزا احمد بیگ کی، جو مرزا کا قریبی رشتہ دار تھا، محمدی اس بچی کا نام تھا۔ مرزا نے کہا، وہ تشبیہ دے رہا تھا اس واقعے کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار سے ہوا، اسی کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا مرزا قادیانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے الہام ہوا ہے اور خدا نے میری سچائی کا نشان بنا دیا ہے، آسمانی حکم ہے، میرا نکاح اللہ نے محمدی سے کر دیا ہے اور ہر صورت ہوگا۔ یہ بڑی بات تھی، دعویٰ اس نے کر دیا۔ اگر خدائی الہام ہوتا تو پھر واقعاتاً خارج میں بھی ایسا ہو جاتا، لیکن کیونکہ شیطانی الہام تھا اور شیطان صفت آدمی کو آ رہا تھا، اس لیے اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ الہام کرتا جائے اور جھوٹا پر جھوٹا ثابت ہو جائے۔ مرزا نے اس الہام کو کر دیا، اشتہار چھاپ دیا، ایک نہیں 4-5 اشتہار چھاپے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری سچائی کا یہ نشان ہے کہ محمدی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ بڑے بڑے اشتہار چھاپے، جس کو اشتہار چھاپنے کا بڑا ایک عادت تھی کہ بڑے بڑے اشتہار چھاپ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے انہی اشتہاروں کے ذریعے ہی اس پر یہ پھٹکار دی کہ اس کا ہر اشتہار اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بن جاتا تھا۔ اب ہیلے بہانے بنائے، بڑی تفصیل ہے اس بات کی۔ اس نے پیغام بھیجا مرزا احمد بیگ کو،
اس کے پھندے میں پھنسا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے پوری دنیا میں میرا اظہار ہو چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میری سچائی کا نشان ہوگا، اور تو مہربانی کر، مجھے شنید میں آ رہا ہے کہ تو محمدی کا نکاح مجھے نہیں کسی اور کو دینا چاہتا ہے، مہربانی کر. اس نے کہا میں کبھی بھی اپنی بچی کا نکاح تجھے نہیں دوں گا. وہ انکار کر گیا. اب مرزے نے پھر تما اور لالچ کا دروازہ کھولا اور کہا کہ جس قسم کی تیری خواہش ہو، ہر طرح کی پیسے دوں گا، بہت یہ دوں گا وہ دوں گا، لیکن محمدی کا نکاح مجھے ہو جانا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو پھر پیسے کس بات کے؟ وہ پیسے کے فریب میں بھی نہیں آیا. پھر اس نے ایک اور طرح سے ان کو کہ اپنے موبائل بند کر دو. جو موبائل درس میں آپ موبائل بند رکھیں، خصوصی باتیں سنیے آپ نے، پہلے بھی موبائل بند سن رہے ہیں. ایک مرتبہ خوشی پڑی مرزا نے ایک اور بڑا فریبی داؤ کیا. اس نے خط لکھا سب کو، خصوصاً اس کو، کہ فلاں 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 رشتے اگر تم نے محمدی کا نکاح نہ دیا تو تمہاری جو لڑکیاں ہمارے خاندان میں سب کو طلاق دلوا دوں گا. اور اتفاق میں اس کے بیٹے فضل احمد کی جو بیوی تھی وہ بھی اسی خاندان سے تھی جس سے یہ رشتہ مانگ رہا تھا. اس نے فضل احمد کو بھی بڑا مجبور کیا کہ وہ میرے بات نہیں مان رہے، لہذا تو طلاق دے. اس نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا. بیٹے نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، اور طلاق نہیں دی. اس نے بیٹے نے طلاق نہیں دی. اس نے یہ حربے کیے، سب کو کہا جو اس کے رشتہ دار تھے ان کو کہا، حتیٰ کہ اپنی بہو کو مجبور کیا، فضل احمد کی جو بیوی تھی اس کو، اور اسے کہا تو خط لکھ اپنے باپ کو اور ان کو کہو تمہاری وجہ سے یہ سارا گھر اجڑ جائے گا، میری بربادی ہو جائے گی، تم مہربانی کرو رشتہ دے دو ان کو. انہوں نے کہا ایک گھر نہیں، سارے گھر اجڑ جائیں مرزے کے، محمد ہی اس کو نہیں ملے گی. اور پھر مرزے کی زندگی میں اختصار کروں، مرزے کی زندگی میں محمدی بیگم کا نکاح ایک آدمی سے ہو گیا. اب تو یہ بیچارہ منہ چھپائے پھر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ تھا یہ مرزے کی سچائی کا نشان ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب سچائی کا نشان اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ جھوٹا ہو گیا. جیسے مولانا نے کہا اس کے الہام کاذبت ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی اسے کہ الہام خود ہی اس کو جھوٹا ثابت کرتے تھے، اسی سے یہ جھوٹا ثابت ہو گیا. پھر اس نے تعویلات کھڑی، شیطان تو ان کا ملہم تھا ہی، الہام تو شیطان کی طرف سے آتے تھے. ادھر سے دلائل کھڑنے شروع کیے. اس نے چند مولوی خرید کیے ہوئے تھے، پیسے ان کو ملتے تھے. نور الدین بھیروی جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا خلیفہ بھی تھا اور بڑا اس کا معیت تھا. وہ کچھ پڑھا لکھا ضرور تھا لیکن اس کا پڑھا لکھا خدا سے ہٹ کر شیطان کی طرف چلا گیا. اس واسطے وہ خود بھی گمراہ ہوا اور زیادہ اس کو گمراہ کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دی جاتی رہی قادیانی کو، لیکن نور الدین کا پیسہ لینا اور اس کا شیطانی کلام اس کو بہکاتا رہا اور یہ راہ راست میں نہیں آیا. آخر کار بات یہ ہوئی جیسے نے کہا بھی اب مجھے یہ الہام دوبارہ ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے گی، پیترا بدلا، جھوٹا تو تھا نا، پیترے بدلتا تھا. اب مجھے اعلان ہوا ہے کہ فلاں سال میں سلطان احمد مر جائے گا، اس کی بیوی محمدی بیوہ ہو جائے گی اور بیوہ سے میرا نکاح ہو جائے گا. یہ دوبارہ اعلان ہوا ہے. پہلے تو اعلان ہوا تھا اسی چھوٹی عمر میں، 6-7 سال کی بچی تھی، وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی،
इसी की जिंदगी में निकाह उसका और के साथ हो गया, फिर इसने ये पैतरा बदला, फिर भी वो सच साबित न हुआ। मिर्जा साहिब सन 1908 में बैतुल खला के अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे और क्या चाट रहे थे। लफ्ज मैं सख्त बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है, जो मेरे नबी की इज्जत और नामूस पे हमला करता है, उसके लिए जितने सख्त लफ्ज बोलो मैं बोल सकता हूं। मैं अखलाकियात की बात भी जानता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के मुकाबले में किसी के लिए कोई अखलाक नहीं है। खुद खुदा ने नबी पाक से फरमाया था, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम, सख्ती करो इन पर, ये अल्लाह का हुक्म है। अकीदा हमारा यही है, हमारा ईमान हमें यही दावत देता है, हमें ईमान की सिखाता है कि जहां मामला तुम्हारी मेरी जात का हो, हम किसी से सख्ती नहीं करेंगे, वहां नरमी करेंगे, अखलाक की बात करेंगे। लेकिन मामला हमारे नबी पाक की जात का है और फिर हमें नरमी, ये नरमी नहीं, ये मुदाहनत है और इस्लाम की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता, अल्लाह इन पर सख्ती करने का हुक्म देता है। बात समझ आ रही है? इसलिए मिर्जा लैट्रीन में मर गया और मोहम्मदी जिंदा, उसका खामन भी जिंदा। बात खत्म हो गई। ये कहता था मेरा आसमानी निशान है और इसी में झूठा हो गया। तो आपको ये मैं तफसील इसलिए बताना चाहता था कि हजरत मौलाना ने थोड़ा सा इंतजार किया, तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता था। ये एक इल्हाम है उसका, और कैसे उसको इधर से भी तमाचे लग रहे हैं, उधर से भी खुदाई तमाचे लग रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको, जो उसने अपनी सिद्क और सच्चाई का निशान करार दिया था, अल्लाह ने इस पर झूठे होने का उसी को निशान बना दिया और ये झूठा था। समझ आएगी ना बात? इसी तफसील और भी बहुत सी हैं। हर इसके इल्हाम का तजरिया किया जाए तो मिर्जा कादियानी यकीनी तौर पर शैतानी इल्हामों का मंबा है। अल्लाह के करीब ही नहीं गुजरता, ये खुदा बनने की कोशिश करता है। अभी आपने सुना नहीं है, ये खुदा बनता है। अल्लाह आसमानों को पैदा करने वाला, जमीनों को पैदा करने वाला अल्लाह है। नऊजुबिल्लाह ये कहते हैं मैंने पैदा किया, ये पैदा करेगा। ये मालूम इसकी फसाद क्या है? जो एक लड़की नहीं ले सका वो आसमान बना सकता है। जो एक लड़की सारा जोर लगाने के बावजूद अपने कुंबे से नहीं ले सका, वो आसमान जमीन का खालिक बन सकता है। वो नबूवत के मकाम पे बैठ सकता है? नहीं, वो शैतान का चेला था, है, और शैतान ही की मसनद पर बैठा है और उस पर अल्लाह की भी लानत बरस रही है, फरिश्तों की भी लानत बरस रही है और क़यामत तक इंसानों की भी लानत बरसती रहेगी। आप ये आगाही देने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है ताकि हमारी नौजवान नस्ल इन तमाम जरूरी मालूमात को हासिल करें। आप यहाँ सुनते हैं ना, जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, ज्यादा से ज्यादा आप अपने नौजवान साथियों को लाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़े फितने डाल रहा है। हर एक के पास मोबाइल है और वो मोबाइल में देखता है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत लगती है मुतासर करने वाली, और अंदर खराफात पके जाते हैं। अगर पीछे सपोर्ट इल्मी ना हो तो फिर इंसान के बहक जाने का अंदेशा होता है। इसलिए आप इन मालूमात को जो हजरत मौलाना आपको मुहैया कर रहे हैं, आप दिल की तख्ती पर भी लिखें और इनको मोबाइल पर भी महफूज कर लें, फिर इनको बार बार सुने, अपने दोस्तों को सुनाएं, ताकि इस कार खैर में आपका हिस्सा भी शामिल होता जाएगा और आपको भी मुहाफिज़ खत्म नबूवत का
یہ اعزاز ملتا رہے گا آپ کی وجہ سے۔ اگر 2 4 10 نوجوان قادیانی فتنے سے بچ گئے تو آپ کی زندگی کے یہ لمحات بہت بڑے قیمتی بنے گے۔ اس لیے میری پھر آپ سے گزارش ہے، آئندہ یہاں ہمارا ریکارڈ ہوا ہے اور لائیو بھی چلایا گیا ہے، اس کو کسی دوست کو ضرورت ہو تو سمر محی الدین کانجو سے وہ اس کی کاپی لے سکتا ہے، وہ واٹس ایپ پر اس کو بھیج دے گا اور پھر اس کو محفوظ کریں اور سنیں۔ دوسرا یہ اعلان بھی ہے کہ آئندہ رمضان شریف سے پہلے ہم کریں گے، آئندہ ماہ اپریل میں ہمارا درس ہوگا، وہ 4 اپریل بروز اتوار بعد نماز کا ہوگا۔ یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ لائیں اور اس کار خیر میں محافظ ختم نبوت بن کر، مجاہد ختم نبوت بن کر میدان میں سرگرم ہوں۔ آپ کی وجہ سے جن جن دوستوں کا ایمان محفوظ ہوگا آپ کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ آپ کو یہ سعادت بخش رہا ہے کہ آپ سونے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنا قیمتی وقت یہاں لگا رہے ہیں۔ محفوظ کریں، یاد رکھیں، آگے لوگوں کو منتقل کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام 4 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء ہوگا۔ مجھے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ بھی پیغام ملا تھا کہ آپ نے پروگرام کم کر دیا ہے، پہلے 3 دن کا تھا، 2 دن کا پچھلی دفعہ کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ 1 دن کام نے کر دیا۔ دل یہی چاہتا ہے کہ لمبا پروگرام ہوتا رہے، کئی دن تک ہوتا رہے۔ آپ بھی مشغول ہوتے ہیں، کچھ دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کر یہ طے کیا کہ 1 دن کا پروگرام ہو اور تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیا جائے، اور آپ اس کو 1 دن کے پروگرام کو اگر آپ پوری طرح تیار کر لیں، محفوظ کر لیں، تو وہ 1 دن کا پروگرام نہیں ہے، پورے مہینے کا پروگرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ بس صرف اس کی تیاری کریں، اس کو سنبھالیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر اسی جذبے سے آپ کام کریں۔ انشاءاللہ ہم سب حضور کی عزت و ناموس کے سپاہی ہیں اور میدان میں انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ ہمارا بڑھاپا، ہماری جوانی، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عزت و ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور انشاءاللہ یہی جذبہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ اسی جذبے کو ہم آگے منتقل کرتے رہیں گے آخری سانس تک انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود السلام ہوتا ہے، درود السلام کے بعد پھر آپ حضور کا لنگر بھی کھاتے ہیں۔